العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سامعین کرام، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے کرام، آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ہے. رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے کرام، رب ذوالجلال نے نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان وراء الورا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی آپ نے جس انداز کے ساتھ گزاری ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا. اور پھر ہمہ وقت چاہے وہ آپ پر آسانی کا وقت ہو یا پھر آپ پر مشکلات آئیں تو آپ نے ہر حال میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جو صبر کا امتحان کربلا کی سرزمین پر دیا ہے وہ ایک الگ انداز رکھتا ہے. تاریخ کے اندر آپ نے جس قدر یہ صبر کیا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ اس قدر کسی اور نے صبر نہیں کیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کے لحاظ سے کسی بھی پہلو کو دیکھ لیا جائے، آپ کی سخاوت کے لحاظ سے، آپ کے تقوی کے لحاظ سے، آپ کی پرہیزگاری کے لحاظ سے، تو آپ نے وہ تقوی، پرہیزگاری اور پھر اپنی سخاوت کے لحاظ سے آپ دوسروں کے لیے نمونہ پیش بنتے رہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں کہ آپ نے کس قدر سخاوت کی ہے، آپ نے کس قدر رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر آپ نے محبت کی ہے. تو سامنے کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کے لحاظ سے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کس قدر سخاوت کی، ان میں سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا بطور مثال. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور پھر آپ رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر مشغول تھے.
یعنی کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس دوران نماز جب آپ ادا کر رہے تھے تو اسی دوران ایک سوالی آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے آ کر دروازے پر دستخط دی. آپ نے اپنی نماز کو مختصر کیا، نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ دروازے پر تشریف لے کر گئے اور دیکھا کہ ایک سوالی، ایک محتاج ہے جو کہ مدد کے لیے التماس کر رہا تھا، مدد کے لیے سوال کر رہا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھا کہ یہ واقع ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، اس کی محتاجی کو دور کیا جائے. تو سامنے کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اسی وقت آپ کے گھر کے اندر جو خادم تھے آپ نے ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ گھر کے اندر کتنی رقم ہے؟ تو اس خادم نے عرض کیا کہ حضور آپ کے گھر کے اندر جو رقم ہے اس وقت اس کی ضرورت آپ کے بیوی بچوں کو بھی ہے. آپ کے بیوی، آپ کے بچے، ان کی ضروریات کے لیے آپ کے گھر کے اندر رقم ہے. اس کے علاوہ اور اضافی رقم آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پوچھنے پر اس خادم نے عرض کیا کہ حضور آپ کے گھر والوں کے لیے ضرورت کے لیے 200 درہم اس وقت گھر کے اندر موجود ہیں. تو سامنے کرام اگر آپ چاہتے تو اس میں سے 50 درہم منگوا لیتے اور اس سوالی کو دے دیتے، یا پھر 100 منگوا لیتے، 150 منگوا لیتے. لیکن نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اس خادم کو فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خادم جاؤ 200 درہم سارے کے سارے لے کر آ جاؤ. وہ خادم گیا، جا کر 200 درہم لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. تو سامنے کرام اس سوالی نے جو سوال کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اپنے خادم سے فرمایا، اے خادم ہمارے گھر والوں سے زیادہ اس وقت یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور اولین فرض بھی یہی ہے کہ اس کی مدد کی جائے. تو سامنے کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے 200 درہم تمام جو رقم اس وقت آپ کے گھر کے اندر موجود تھی، آپ نے 200 درہم جو کہ آپ کے گھر والوں کی ضرورت کے لیے تھے، آپ نے 200 درہم منگوا کر اس سوالی کو عطا فرما دیا. آپ کی اس لحاظ سے آپ سخاوت کیا کرتے تھے. تو سامنے کرام اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ایک غلام، آپ کے ایک صحابی جن کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بارے میں پتا چلا کہ یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ بیمار ہیں، علیل ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ ان کے پاس گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے. تو سامنے کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس وقت حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، وَأَغْمَاهُ وَأَغْمَاهُ، یعنی کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا غم ہے. تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سنے، آپ نے ان سے کہا کہ آپ کو کس بات کا غم ہے، کس بات کی پریشانی ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بڑا غم ہے، بڑا غم ہے، آپ کو کس لحاظ سے پریشانی ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضور موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اس قدر آپ علیل تھے، اس قدر آپ بیمار تھے کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضور موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن مجھ پر بہت سارے لوگوں کا قرض ہے کہ جو میں نے ادا کرنا ہے. مجھے اس بات کا غم ہے کہ اگر مجھے مہلت نہ ملی، میں نے ان کا قرض ادا نہ کیا
تو میں رب کی بارگاہ میں کس لحاظ سے کھڑا ہو جاؤں گا, کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا قرض میرے ذمے ہے, آپ کا قرض میں ادا کر دوں گا. تو سامنے کرام اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے جن قرض خواہوں کے لحاظ سے کہا تھا کہ فلاں کا مجھ پر اتنا قرض ہے, فلاں بن فلاں کا مجھ پر اتنا قرض ہے, تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ گھر کے اندر تشریف لے کر گئے. گھر کے اندر جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو قرض تھا, جن سے آپ نے قرض لیا تھا, ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو بلا کر ان کا تمام قرض ادا کر دیا. اب یہ جو قرض آپ نے ادا کیا تھا, اب اس لحاظ سے تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اب یہ وہ صحابی رسول بھی ہیں جن کو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے گھر کے فرزند ہیں, میری اہل بیت میں سے ہیں. اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ آپ کے اس وقت آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے باپ کا کیا نام ہے, تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میرے والد محترم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ترین تھی. اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کا جو قرض حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ادا کیا تھا وہ تقریباً 60,000 دینار تھے. اس قدر اتنی بڑی رقم آپ پر قرض تھی, لیکن جب آپ نے اس لحاظ سے اظہار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر جو قرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ بڑے ہی خوش ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ نے نوازا. تو سامنے کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اس قدر سخاوت فرمائی. اور پھر اسی لحاظ سے ایک اور احادیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ لوگوں پر کس قدر رحم دلی فرمایا کرتے تھے, لوگوں پر کس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے, لوگوں پر کس قدر آپ مہربانی فرمایا کرتے تھے. اب اس لحاظ سے رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر یہ آیت کریمہ کا نزول کیا, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں, اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے, اور رب ذوالجلال محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اب یہ آیت کریمہ جو کہ سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 134 ہے, اب اس لحاظ سے تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے. اب اس لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے لوگوں پر مہربانی, آپ کے لوگوں پر شفقت اور آپ کے لوگوں کے ساتھ محبت, اور آپ کس قدر غصے کو پی جانے والے تھے. اب اس لحاظ سے تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے جس کو امام بہقی نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے, روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ایک لونڈی تھی, یعنی کہ ایک خادمہ تھی, غلام تھی.
وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وضو کروایا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو وضو کروا رہی تھی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس لونڈی سے، اس خادمہ سے جو آپ کے ہاتھ میں برتن تھا وہ چھوٹ گیا۔ چھوٹنے کے بعد وہ برتن زمین پر گرا اور اچھل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے انور پر لگ گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ اب اس لحاظ سے آپ نے اس کی طرف بڑے ہی تعجب اور غصے کے ساتھ دیکھا۔ اب غصے بھری نگاہوں کے ساتھ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس لونڈی نے قرآن مجید، قرآن رشید کی یہ آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی مومن غصہ پی جانے والے ہیں، اتنا حصہ پڑھا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کَعَزْتُ غَيْظِي، کہ میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس کے بعد اس لونڈی نے اگلے الفاظ پڑھے، اس خادمہ نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اب اس لونڈی نے آیت کریمہ کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والے کو رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔ جب اس لونڈی نے، اس خادمہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اس لونڈی کو، اس لونڈی سے خوش ہو کر اس لحاظ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس لونڈی کے ہاتھ سے برتن گرا، گرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا چہرہ انور پر لگا، آپ نے اس کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا۔ اس لونڈی نے، اس خادمہ نے قرآن مجید، قرآن رشید کی یہ آیت کریمہ پڑھی کہ مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس لونڈی نے آگے کہا کہ مومن لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا لونڈی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لونڈی نے، اس خادمہ نے آیت کریمہ کا آخری حصہ پڑھ کر کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، رب ذوالجلال احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اے لونڈی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو سامنے کرام، اگر آج معاشرے کے اندر کسی کے پاس کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بجائے اس کو معاف کرنے کے اس پر چڑھائی کرتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن دیکھ لیا جائے ہم حسینی ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے حکم پر شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہماری محبت امام حسین کے ساتھ ہے تو آپ کی سیرت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ اگر کمی پیشی ہو جائے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، اپنی بیوی سے ہو جائے، بچوں سے ہو جائے، اپنے عزیز و اقربا رشتہ دار سے ہو جائے، یا پھر اپنے ساتھ کام کرنے والے ان سے ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا کریں۔ تو سامنے کرام، اس لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی مبارکہ کے لحاظ سے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو یہ درس دیا ہے، اور اس لحاظ سے آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت جو کہ 10 محرم الحرام والے دن ہوئی، کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کی اہل بیت کے افراد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، جو ان کی شہادت ہوئی،
آپ نے اس پر بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے استقامت عطا فرمائی ہے، ثابت قدمی عطا فرمائی ہے، اور میں ہائے ہائے کرنے والا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا اس پر بھی شکر ادا کرنے والا ہوں۔ تو سامنے کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے لحاظ سے یہ بات کی ہے کہ پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ظاہری وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق کا ہوا، عثمان غنی کا ہوا، مولا علی کا ہوا رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہوا، اور پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا۔ اب یہ بات یہ خلفاء کے بعد کی ہے، اور یہ کربلا کے میدان کے اندر آپ جو تشریف لے کر گئے تھے، یہ آپ پہلے نمبر پر تو آپ کا تشریف لے کر جانا جنگ کی نیت کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ ارادتاً جنگ کرنے کے لیے جا نہیں رہے تھے، بلکہ آپ جو آپ کی طرف خط آتے رہے ان کا جواب دینے کے لیے آپ تشریف لے کر گئے۔ کیونکہ بظاہر انسان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں باقاعدہ موجود ہے اور مستند سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ بالفرض کسی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کر جاتا، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتا، اپنے جو عزیز و قربا جو زیادہ عمر کے ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، بلکہ اگر جنگ کے ارادے سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ ان نوجوانوں کو لے کر جاتا ہے کہ جو اس لحاظ سے طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں جہاد کرنے کی، کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جو تشریف لے کر گئے تھے جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کا جانے کا مقصد جو آپ کی طرف خط آتے رہے ان کا جواب دینے کے لیے، اور جو آپ کو اس بات کے لحاظ سے عرض کیا جاتا رہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید پلید شراطی فاسق زانی ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ اے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نواسہ رسول ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے یہ کربلا کا معاملہ بڑی بات کی بات ہے، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، یہ بات اس وقت کی ہے۔ اب مرکات المناجی کے اندر جو کہ مشکاۃ شریف کی شرح ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے دلائل النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہما آپ اس لحاظ سے عرض کرتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئیں، حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ایک حصہ کٹ کر میری گود کے اندر آ گیا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ آپ نے اس لحاظ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب اچھا کیسے ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب میری لبت جگر میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، یعنی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت شریف ہو چکی تھی، اور امام حسن جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اب امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد کا یہ خواب ہے۔ جب اس لحاظ سے پوچھا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ آپ کی گود کے اندر ام فضل آپ کی گود کے اندر آئے گا۔ تو سامنے کرام وقت گزرنے کے ساتھ
جب کچھ وقت گزرا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جن کو دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے نام سے جانتی ہے۔ اب آپ کی ولادت شریف ہوئی تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا آپ نے پیارے محبوبہ علیہ السلام آپ کی گود میں لے کر رکھ دیا۔ سرکار علیہ السلام آپ نے امام حسین کو اٹھا لیا، گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا آپ فرماتے کہ میں پیارے محبوبہ علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میں نے انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ السلام کی گود کے اندر دیکھا تو میری نظر ایک طرف چلی گئی، یعنی کہ دیکھنے کے بعد کہ سرکار نے اپنے نواسے کو اٹھایا ہوا ہے، گود میں لیا ہوا ہے، اور آپ کی نظر دیکھنے کے بعد دوسری طرف گئی تو دیکھنے کے بعد آپ نے اس لحاظ سے دوبارہ جب پیارے محبوبہ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو پیارے محبوبہ علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ تو پیارے محبوبہ علیہ السلام آپ نے اس وقت خبر دی کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرکار علیہ السلام کی گود کے اندر تھے تو سرکار نے فرمایا اے ام فضل ان قریب مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان قریب میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی، یعنی کہ امام حسین کو شہید کر دے گی۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کرے گی؟ تو پیارے محبوبہ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اے ام فضل میرے اس فرزند کو شہید کیا جائے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کربلا کی سرخ مٹی کو بھی لے کر آئے ہیں۔ تو سامنے کلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت شریف سے ہی یہ بات مشہور تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا گیا۔ اب اس لحاظ سے کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یزیدیوں کو اس لحاظ سے مخاطب کر کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الکامل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جب کربلا کے میدان کے اندر تشریف لے کر گئے تو آپ نے لوگوں کو اس لحاظ سے آگاہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی آخی کہ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں لوگوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اے لوگوں کیا تم اس بات کو جانتے نہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے میرے بھائی حسن کے بارے میں میرے حسین کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم دونوں صاحبزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب آپ نے اس لحاظ سے ان لوگوں کو آگاہ کیا کربلا کے میدان کے اندر اے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والوں، ہم پر ظلم کرنے والوں، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں کہ سرکار علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی؟ تو سامنے کلام ان کی عقل پر پردے پڑ چکے تھے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے کہ حق سامنے ہونے کے باوجود ان کو حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سامنے کلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا کے میدان کے اندر ایک اور سبق دیا، اور یہ ہمارے لیے اس بات پر پختہ رہنا
اور اس بات پر قائم رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت کے خلاف ہے، قرآن بھی منع کرتا ہے، سرکار کا فرمان بھی اس لحاظ سے منع کرتا ہے، جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ سے قسم اٹھوائی تھی، اے میری بہن اگر یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے اور یقیناً میں نے اس بات کو دیکھا ہے یہ معاملہ پیش آئے گا تو تم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں۔ تو سامنے کرام اس بات کو بھی الکامل کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت رضی اللہ عنہم جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر تھے، آپ نے 9 اور 10 کی درمیانی رات ان کے ساتھ مشاورت کی، میٹنگ کی۔ اب اس کے بعد اپنے خیمے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یہ الفاظ پڑھے تھے، یا دہر افن لاکا من خلیل کم لاکا باشراق والاسیل من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یکمع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل وکل حی سالک السبیل۔ اے زمانہ تیری دوستی پر افسوس ہے، اے زمانہ تیری دوستی پر افسوس ہے، کتنے ہیں تیرے صبح شام دوست اور طالب جو شہید ہو گئے، اس حال میں کہ زمانہ ان کا بدلہ نہیں لاتا، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، ہر وہ جو زندہ ہے وہ اسی راستے کا مسافر ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے آنے والے وقت کے لحاظ سے دیکھا کہ ان قریب مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور یہ شہادت میری موت جو ہے یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، اور پھر ہر بندہ اسی راستے کا مسافر ہے کہ ہر بندے کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ تو سامنے کرام آپ کی بہن جو کہ اس وقت آپ کے خیمے کے ساتھ موجود تھی، آپ نے جب یہ الفاظ سنے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ نے اس لحاظ سے عرض کیا، اے بھائی ہاں آپ نے اس لحاظ سے جو یہ اشعار پڑھے ہیں، ماتت فاطمہ امی وعلی ابی والحسن اخی، کہ آپ اس لحاظ سے ان اشعار کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ابا جان اس دنیا سے چلے گئے، امی جان اس دنیا سے چلی گئی، ہمارے بھائی امام حسن اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمارا ذمہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ بھی اس لحاظ سے جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو سامنے کرام اس بات پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے چند باتیں اپنی بہن سے کی، اور بہن سے باتیں کرنے کے بعد جب آپ نے ان کے اس لحاظ سے غم کو دیکھا کہ آپ غمگین ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی بہن سے حلف لیا، قسم اٹھوائی۔ قسم کیا تھی؟ آپ نے اس لحاظ سے اپنی بہن سے کہا، یا اخیاتا انی اقسم علیک، اے میری بہن اب مجھے حلف دو، میرے سامنے قسم اٹھاؤ۔ قسم کیا تھی؟ لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل، اے میری بہن میرے سامنے قسم اٹھاؤ، میرے سامنے حلف لو کہ اے میری بہن مجھے حلف دو کہ تم ہماری شہادت کے بعد ہائے ہائے نہیں کرو گی، تم ہماری شہادت کے بعد اپنے چہرے پر تماچے نہیں مارو گی، تم اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی، اے میری بہن ہماری شہادت کے بعد بھی تم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھنا ہے، اور اس پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی شان والی زندگی اگر دی ہے تو اتنی شان والی رب ذوالجلال ہمیں موت بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو سامنے کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے گھر والوں پر اس لحاظ سے اپنی بہن پر جو کہ اس وقت زیادہ غمگین تھی،
آپ نے ان سے قسم لی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، اور اس کی وجہ یہی تھی جو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 اور پھر صفحہ نمبر اس لحاظ سے آپ نے ذکر کیا صفحہ نمبر 526 پر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے اس لحاظ سے سوال کیا گیا کہ ایسی جماعت کے پاس جانا، اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کا نام دیا، اس جماعت کے پاس جانا، چاہے وہ کھانے کی نیت سے انسان جائے، چاہے وہ ان کو دیکھنے کی نیت سے جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، چاہے انسان کسی اور مقصد کے لیے جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ان کے پاس جانا کیسا ہے، وہ کسی بھی نیت کے ساتھ ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس جانا چاہے کھانے کی نیت کے ساتھ ہو، چاہے دیکھنے کی نیت کے ساتھ ہو، یا پھر کسی بھی دوست احباب کے کہنے پر ان کے پاس جانا کہ جہاں پر شریعت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، آپ فرماتے کہ وہاں پر جانا حرام ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من کثر ثواب القوم فهو منه، کہ جس نے کسی قوم کے تشخص کو اپنایا، کسی کی علامت کو اپنایا، کسی کے کام کو اپنایا، کر روزے قیامت انہی میں شمار کیا جائے گا، کہ ان کے پاس جانے کا یہ نقصان ہے۔ تو سامنے کرام یہ چند باتیں تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو آپ نے اپنی زندگی کے لحاظ سے آپ نے سماعت کیا، اور آپ کے آخری لمحات جو تھے آپ نے اس لحاظ سے شریعت مطہرہ پر پہرا دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی اس پر پابند کیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ تو سامنے کرام انشاءاللہ اسی لحاظ سے آج انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد آپ کی اسی مسجد کے اندر شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب فرمائیں گے استاد و استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب نعمانی جلالی صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ 11:30 بجے اختتامی دعا ہوگی اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ بجائے ادھر ادھر جانے کے، اور زیادہ تر 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے، کیوں نہ کہ آج شہداء کربلا کی یاد کے اندر یہ جو پروگرام ہر سال کے طرح اس سال بھی رکھا گیا ہے، یہ تقریباً 6واں سال ہے، 5واں یا 6واں سال ہے جو آپ کی مسجد کے اندر سالانہ یہ پروگرام ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی یاد کے لحاظ سے۔ تو سامنے کرام آپ دوست احباب سے التماس ہے کہ آپ نماز عشاء مسجد کے اندر باجماعت ادا کریں اور محفل پاک کے اندر شرکت فرما کر ثواب گران حاصل کریں۔ دعا کے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔